يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حسب وعدہ آج سے ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے اور مبارک ناموں کی شرح کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تمہیدی باتیں اس سے پہلے ایک خطبہ جمعہ میں بیان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے پہلا نام اور سب سے عظیم نام، سب سے اہم اور بڑا نام اللہ ہی ہے۔ اللہ کی ذات اللہ کے نام سے ہی معروف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام اللہ۔ تین نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ بقیہ تمام نام اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ان تین ناموں میں سمو جاتی ہیں۔ ان تین ناموں میں بقیہ سارے نام اور صفات آ جاتے ہیں، اور وہ ہیں نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الرب، اور نمبر 3 الرحمن۔ یہ جو تین نام ہیں یہ تمام ناموں کا اصل، تمام صفاتوں کا اصل۔ اور آپ دیکھیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ میں بھی یہ تینوں نام موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ لفظ اللہ آ گیا، رب العالمین یہ رب آ گیا، الرحمن الرحیم الرحمن آ گیا۔ یہ تینوں نام تمام ناموں کا اصل، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بھی ان تینوں ناموں کو جمع کر دیا۔ یہ جو نام ہے اللہ، اس کے کچھ خصائص ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ تمام ناموں کا اصل ہے، یعنی یوں کہہ لیں اگر تمام ناموں اور صفات کا اصل تین ہے، اللہ، الرب اور الرحمن، اور پھر ان تینوں میں جو اصل ہے وہ اللہ ہے۔ یہ اس نام کی گویا ایک خصوصیت ہے، یعنی یہ ایک نام اللہ پورے ناموں پر اور تمام صفات پر مشتمل ہے۔ اس لیے جب لفظ اللہ بولا کریں تو ذہن میں یہ تصور رکھا کریں، یہ اللہ ہے، یہ خالق ہے، الرازق ہے، البارئ ہے، المصور ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الحی ہے، القیوم ہے، رب السماوات والارض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی آپ نام اور صفتیں اور عظمتیں جانتے ہیں، لفظ اللہ اس تمام ناموں اور صفتوں اور عظمتوں پر مشتمل ہے۔ یہ عظمت شاید ہم لفظ اللہ کی نہیں سمجھتے۔ رب العالمین کی ایک ہیبت ہے ہمارے دلوں میں، اسی طرح الرحمن کی ہیبت ہے دل میں، الجبار، المتکبر، الغفار، الرزاق کی ہیبت ہے، لیکن لفظ اللہ کی ہیبت نہیں۔
حالانکہ سب سے زیادہ اور ہیبت جو نام ہے وہ اللہ، یہ اس نام کی خصوصیت، اسے معمولی نہ سمجھیں، اللہ۔ اس کے کچھ دلائل آپ کو دیتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن میں للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اس موضوع کی جو بنیادی آیت ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، یعنی اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، یعنی یہ سارے نام اللہ کے لیے، یہ ثابت ہیں اللہ کے لیے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ جو نام ہیں وہ صفات پر مشتمل ہیں، صفات پہ دلالت کرتے ہیں، تو صفات بھی آ گئی۔ دوسری آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحشر کی یہ آخری دعا ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ هو اللہ، وہ جو اللہ کی ذات ہے وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک حقیقی بادشاہ ہے، القدوس ہر عیب سے پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگران ہے، العزیز غالب ہے، الجبار زور آور ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، لہ الاسماء الحسنى، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اگلی آیت میں مزید نام ہے، وہ الخالق، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے نام بتائے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ سارے ناموں کا اصل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ، یوں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام ہیں الرحمن، الرحیم، الرزاق، العزیز، الحکیم، الخبیر، اللطیف، چلے جائیں، یہ اللہ کے نام ہیں۔ یوں تو آپ سنتے ہیں، یوں تو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یوں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یوں کہے کہ اللہ من اسماء الرحمن، کہ الرحمن کے ناموں میں سے ایک نام اللہ ہے، العزیز کا نام اللہ ہے، الغفار کا نام اللہ ہے، الرزاق کا نام اللہ ہے۔ یوں نہیں سنیں گے، یوں سنیں گے اللہ کا نام الرزاق ہے، اللہ کا نام الغفور ہے، الرحیم۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفظ اللہ بڑا عظیم نام ہے، تمام ناموں کا مجموعہ ہے، تمام صفات کا مجموعہ ہے، اس کو معمولی نام نہ سمجھیں۔ جب یہ تمام ناموں کا اصل ہے، سارے نام اللہ کے نام ہیں، تو پھر گویا یہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کی صفات کو بھی مشتمل ہے۔ جتنے نام ہیں وہ اللہ کے، ان ناموں میں جو جو صفتیں ہیں، عظمتیں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ساری اللہ کے لیے ثابت ہو گئی۔ اور لفظ اللہ ان ساری عظمتوں اور صفتوں پہ دلالت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہیں، ان ناموں میں جو صفتیں ہیں، لفظ اللہ ان ساری صفتوں اور عظمتوں اور خوبیوں پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام اللہ کے خصائص اور خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ اکثر اذکار، دعائیں، بالخصوص اذکار، ذکر الہی، وہ اذکار جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لفظ اللہ کے نام، لفظ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اکثر اذکار۔ مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں اس میں بار بار
اللہ آ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے پاکی ہے، اللہ کے لیے حمد ہے۔ یہ اسلام کے خصائص ہیں کہ دیگر جو اذکار ہیں وہ اذکار جو اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں، وہ سارے اذکار اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بسم اللہ، اعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام اللہ کے خصائص میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بہت دفعہ ذکر ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہی لفظ اللہ ہے۔ یہ تقریباً 2200 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے اللہ، اور 33 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی، 33 جن آیات کا آغاز لفظ اللہ سے ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کو معمولی نہ سمجھ، یہ جامع لفظ، بڑا پرہیبت لفظ، ساری اللہ کی عظمتیں اس ایک لفظ میں آ گئی۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا اصل نام اللہ ہے، اسے اسم الجلالہ کہتے ہیں۔ اللہ کا اصل اور حقیقی اور عظیم نام اللہ ہے۔ اب اس لفظ اللہ جو اللہ کا اصل نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بنا ہے الہ سے، یہ الہ سے بنا ہے۔ لفظ اللہ یہ الہ سے بنا ہے، اور الہ کا عربی لغت میں معنی ہوتا ہے معبود، جو ذات عبادت کے لائق، عبادت کی سزاوار، معبود۔ وہ پھر اللہ میں جو اصل معنی ہے وہ معبود ہونے کا معنی ہے۔ اللہ میں جو اصل معنی ہے وہ معبود ہونے کا معنی ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہوا کیونکہ اللہ یہ ساری عظمتوں کا مالک ہے۔ لفظ اللہ میں کیونکہ ساری عظمتیں ہیں، لہذا اس ذات کا حق ہے معبود ہونا، اس لیے اس کا اصل نام ہی رکھ دیا گیا، اللہ نے رکھا اللہ۔ اب اس میں گویا دونوں باتیں آ گئی کہ اللہ وہ ذات ہے جو ساری عظمتوں اور صفات کمال کی مستحق ہے، لہذا وہی ذات اللہ ہے، یعنی الہ ہے۔ الہ کا جو یا اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے وہ ذات جو حقیقی معنوں میں معبود ہے، جو معبود برحق ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ کتنا عظیم ہے۔ یعنی گویا ہم نے جب ایک ذات کو اللہ مان لیا تو جہاں یہ مان لیا کہ ساری عظمتوں کی وہ مالک ہے، وہاں یہ بھی مان لیا کہ وہی معبود برحق ہے۔ صرف لفظ اللہ میں ہی یہ سارے معانی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن، تفسیر سب سے زیادہ انہی سے منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ تعویل القرآن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ پوری مخلوق کے لیے صاحب الوہیت ہے اور صاحب عبودیت ہے، یعنی ایک بھی ذات وہ الہ ہے اور معبود ہے، اور نمبر 2 ساری مخلوق کے لیے وہ الہ ہے اور معبود ہے۔ وہ یا 2 باتیں ہو گئی، نمبر 1 اس کا معبود ہونا ان صفات کی وجہ سے، نمبر 2 ساری کائنات کے لیے معبود ہونا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتایا تھا، ضمناً بھی یہ باتیں بار بار آئیں گی کچھ باتیں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ نام کسی نہ کسی صفت پر مشتمل ہے، کسی نہ کسی خوبی پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ میں ہر صفت
کمال درجے کی ہے، کمال درجے کی، کسی بھی پہلو سے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ تمہیدی خطبے میں ہم اس کی مثال بھی دے سکے ہیں۔ اب یہاں اللہ نام ہے نا، تو وہ نام کسی صفت پر مشتمل ہے، اور وہ صفت یہی الوہیت ہے۔ اللہ نام ہے اور ہر نام کسی صفت پر مشتمل ہے۔ اب یہاں صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ الوہیت ہے۔ الوہیت کا معنی وہی ہے، معبود ہونا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کیوں ہے؟ کہ اس کی صفت الوہیت ہے، اس وجہ سے وہ اللہ ہے۔ ایک ہوتا ہے صفت الوہیت اور ایک ہے صفات الوہیت، ایک ہے صفت الوہیت، ایک ہے صفات الوہیت۔ اللہ تعالیٰ صفت الوہیت کے ساتھ متصف ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ صفت الوہیت کے ساتھ متصف کیوں ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں صفات الوہیت ہیں، یعنی وہ صفات ہیں جو اللہ کو الہ بناتی ہیں، یا جس وجہ سے اللہ الہ ہے۔ وہ صفات کیا ہے؟ بقیہ ساری صفات، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، جبار ہونا، متکبر ہونا، عالم الغیب ہونا، العزیز ہونا، الغفار ہونا، الرحمن ہونا، الرحیم ہونا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتیں ہیں، یہ صفات الوہیت ہیں کہ ان وجہ سے اللہ تعالیٰ الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں صفت الوہیت ہے کیونکہ اس کے لیے صفات الوہیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات الوہیت کی وجہ سے صفت الوہیت کا مستحق ہے۔ اس معنی میں ہم خلاصے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو صفت الوہیت ہے یہ متضمن ہے، مشتمل ہے تمام اللہ کے ناموں کو اور تمام اللہ کی صفات کو۔ یہ آپ اس معنی کا خلاصہ کے طور پر یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال بڑا جامع لفظ، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس لفظ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، ترجمہ نہیں۔ اس لیے علماء لفظ خدا کہنے کو پسند نہیں کرتے، اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے اس لفظ کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ کیونکہ ایک قوم کے ہاں بالخصوص فارسیوں کے ہاں یہ ایک طرح سے وہ لفظ اللہ کا مفہوم اور معنی اس لفظ خدا میں سمجھتے ہیں اور مستعمل ہو گیا ہے۔ کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہوتی، کوئی معنی کی خرابی نہیں ہوتی، وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے نام کا معنی سمجھتا ہے عام مسلمان۔ اس لیے ہم کوئی اس پر کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط حکم نہیں لگاتے، لیکن ایک ہے اولا اور بہتر بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا تو اللہ تعالیٰ ہی کہیں، یا پھر اس کی وہ صفتیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ اس کو ذکر کریں، یا پھر لفظ اللہ کہیں، خدا تعالیٰ، خدا نے یہ کہا، خدا کی قسم۔ اس لفظ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ فارسی میں جو لفظ خدا ہے وہ بمعنی بادشاہ کے ہے۔ اب لفظ اللہ تو تمام اسماء و صفات کا اصل ہے، اور خدا بمعنی مالک تو ایک صفت ہے۔ کہاں ساری صفاتوں اور عظمتوں پر مشتمل لفظ اللہ، کہاں سارے ناموں اور عظمتوں کا اصل لفظ اللہ، اور کہاں اس کا ترجمہ خدا، مالک اور بادشاہ۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کامل اور صحیح معنی نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے لفظ اللہ کا۔ اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ وہ جو تین اللہ تعالیٰ کے جامع نام ہیں کہ بقیہ سارے نام ان ناموں میں آ جاتے ہیں، ان میں دوسرا نام ہے الرب، رب تعالیٰ، رب العالمین، رب السماوات والارض۔ یہ الرب، یہ لفظ الرب کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی سیاق میں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں
500 سے زائد جگہ پر بولا گیا ہے. 5 لفظ اللہ سے بھی زیادہ مرتبہ لفظ الرب کسی نہ کسی مناسبت سے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے. اس میں سے ہم 3 آیتیں آپ کو بتاتے ہیں جو بڑی معروف ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ بھی اس میں ہے اور یہ لفظ رب بھی اس میں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام ہے الرب. دوسری آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے یہ ساری نمازیں اور عبادتیں اور ساری زندگی ہے جو کہ رب العالمین ہے. یہ سورۃ انعام کی ہے اور سورۃ التکویر کی آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہاری ہر مشیت اور ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. کس کے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے جو کہ رب العالمین ہے. اب یہاں آپ یہ دیکھیں، یعنی رب العالمین ان تینوں آیتوں میں اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے. اس کی صفت کیا ہے؟ عظمت کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ کہ وہ رب العالمین ہے. دوسری آیت میں بھی اسی طرح میری پوری زندگی، میری نمازیں، میری باتیں للہ رب العالمین، اللہ کی ذات کے لیے جو کہ کون ہے؟ جس کی صفت کیا ہے؟ رب العالمین. اسی طرح اگلی آیت میں سبحان، یہ بھی بڑا جامع لفظ، اتنا جامع ہے کہ ویسے تو اس میں بقیہ سارے نام اس رب میں بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ بقیہ ساری صفتیں وہ اسی ربوبیت سے متعلق ہے. ربوبیت یعنی اس پورے کائنات کا رب اللہ ہے، اس لیے جو بھی صفت پر غور کریں گے وہ ربوبیت سے جڑی ہوئی. خالق ہونا یہ بھی رب ہونا، مالک ہونا رب ہونا، رازق ہونا رب ہونا، سننا مخلوق کی یہ رب ہونا ہے، دیکھنا مخلوق کو رب ہونا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانا یہ رب ہونا ہے. جتنی بھی صفتیں ہیں یا عظمتیں نام ہیں وہ بھی جس طرح لفظ اللہ میں پائی جاتی ہے اسی طرح لفظ الرب میں پائی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ کتنا جامع نام ہے. ہم نے بتایا نا کہ یہ 3 جامع نام ہیں، ایک لفظ اللہ، ایک اسم الرب اور ایک اسم الرحمن. تو ایک معنی میں تو الرب ساری عظمتیں اور ساری صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں. البتہ اختصار کے طور پر ایک واضح معنی کے اعتبار سے اس لفظ کا ایک واضح معنی ہے، اس اعتبار سے یہ 4 باتوں کا جامع ہے. الرب، اللہ کا رب ہونا، اللہ الرب ہے، یہ 4 بنیادی معنوں پر مشتمل ہے. وہ کون سے؟ ایک الخالق، ایک الرازق، ایک المالک اور ایک المدبر والمتصرف. یہ الرب میں یعنی اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں، یہ 4 بنیادی صفتیں ہیں، باقی بھی اس میں موجود ہیں. الرب جس کا ہم اردو میں معنی کرتے ہیں پروردگار، پالنہار، یہ اس کا ایک ہماری محاورے میں اس کا معنی ہے پروردگار. اور ویسے عربی لغت کے اعتبار سے الرب کا اطلاق بہت سارے معنی پر ہے. مثلا الرب کا اطلاق السید، کسی قوم کا سردار، رب القوم یہ قوم کا سردار، یہ عربی لغت کے اعتبار سے. اسی طرح المالک، رب الدار، رب المال یہ گھر کا مالک ہے، کہتے ہیں رب الدار یہ اس گھر کا رب ہے. عربی لغت کے اعتبار کی بات کریں، رب الدار، رب المال. اسی طرح المدبر تدبیر کرنے والا، کہتے ہیں نا مربی، مربی اور یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں.
طلبہ اپنے شیوخ اور اساتذہ کو کہتے ہیں یہ ہمارے مربی ہیں، یعنی ہم نے ان سے تربیت پائی ہے۔ یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مربی ہیں۔ لغوی اعتبار سے اس قسم کا اطلاق جائز ہوتا ہے، یہ ہمارے مربی ہیں، یعنی انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ جس طرح تربیت جس معنی میں جس حد تک ایک انسان کر سکتا ہے، اس معنی میں اطلاق جائز ہوتا ہے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے مربی۔ القیم نگران کو رب کہتے ہیں، المنعم احسان کرنے والے کو عربی لغت کے اعتبار سے الرب کہتے ہیں۔ یہ عربی لغت کے اعتبار سے معانی ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانیں گے، ایک تو یہ محدود معنی نہیں، بڑا وسیع معنی، اور نمبر دو کہ ان معانی کو جب اللہ کے لیے مانیں گے تو ایسا مانیں گے پورے کمال کے ساتھ، اور کسی بھی قسم کے عیب اور نقص سے پاکی کے ساتھ اس معنی میں مانیں۔ اور اس میں مزید معنی آتے ہیں، الخالق پیدا ہونا، پیدا کرنے والا، المصور ماں کے پیٹ میں بچوں کو شکل و صورت دینے والا، المدبر اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، حقیقی مالک، حقیقی جس کے اوپر کوئی مالک نہیں ہے۔ تو پھر ان معانی کے ساتھ اللہ کے لیے الرب ہے، اس محدود معنی کے ساتھ نہیں، ایک لغوی اعتبار کے ساتھ نہیں، ایک وسیع معنی کے ساتھ، اور وسیع اور صفت کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات الرب ہے۔ تو مختصراً یہ چار معنی ہیں، یاد رکھیں۔ الرب یہ اللہ کی ذات الرب ہے، معنی یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر متصرف ہے۔ اور ہم ضمناً یہ بات بھی بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا اب اللہ الخالق ہے، اس کائنات میں صرف انسانوں کا نہیں، صرف جنوں اور فرشتوں کا نہیں، آسمانوں کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، حجر و شجر کا، حیوان و انس کا، فضاؤں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، خشکی کی مخلوق کا، تری کی مخلوق کا، اور سمندر کی مخلوق کا، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق کا، بلوں میں رہنے والی مخلوق کا، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق کا۔ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ان کو رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اور پھر مدبر بھی ہے۔ یہ ساری کائنات جو ایک طویل ترین عرصے سے چل رہی ہے اور محکم انداز سے چل رہی ہے، اس معنی میں اللہ کی ذات الرب ہے۔ اس لیے ایسے سرسری ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اتنا وسیع مفہوم ہے، اتنا جامع مفہوم ہے، کتنا پرہیبت، پرہیبت نام ہے یہ رب العالمین، رب کائنات، رب ذوالجلال، رب السماوات والارض۔ ان ناموں میں کتنے معانی ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، کتنی قوتیں، طاقتیں، عظمتیں ناموں میں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہم ان ناموں کو سرسری لیتے ہیں۔ اللہ کا نام، اس کا خوف نہیں، ہیبت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم پر ہم ٹس سے بس نہیں ہوتے، لیکن مخلوق کی قسم دے دیجئے، مخلوق کی قسم، تمہیں تمہارے باپ کی، تمہیں تمہارے بیٹے کی قسم ہے، اور کانپ جائیں، کانپ جائیں۔ اور عجیب بات ہے، کانپیں گے کس پر؟ کہیں میرا بیٹا ہلاک نہ ہو جائے۔ ہلاک کون کرے گا؟ اللہ۔ اس اللہ کی قسم پر کانپتے نہیں، ہیبت نہیں آتی دل میں، روب نہیں آتا، ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا۔ لیکن یا پھر بزرگوں، پیروں، فقیروں کی قسمیں، یہ ایک الگ ایک موضوع ہے، اور یہ بات آئیے تو سن لیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھانا حرام ہے، حرام۔ یہ اللہ کی عظمت ہے کہ صرف اس کے نام کی قسم کھا کے دوسروں کو یقین دلایا جائے، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں
کیونکہ اگر میں نے اللہ کی قسم توڑی، جھوٹی قسم کھائی، تو اللہ میری پکڑ کر سکتا ہے، اللہ میری گرفت کر سکتا ہے، اللہ مجھ پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کسی اور کے بارے میں پیدا کر سکتے ہیں؟ فلاں بزرگ کی قسم ہے کہ اگر میں نے قسم توڑا، جھوٹ بولا، تو وہ مجھے تہس نہس کر دے گا۔ یہ تو کھلا شرک ہو گیا کہ اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اس کو یہ قدرت اور قوت اور طاقت ہے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ سوچ تو اللہ کے بارے میں ہونی چاہیے۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو الرب کا مختصر معنی ہم نے بتا دی۔ اس کے عموم کا معنی بھی بتا دیا۔ اس کے عموم میں ساری عظمتیں اور صفتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں ضمناً، کہ اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں، جنوں کا رب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے۔ اور کئی جگہ پر یہ آیا رب العالمین۔ جو 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ کے نام رب کو رب العالمین کے ساتھ ذکر کر کے بتایا گیا کہ رب العالمین، عالمین جمع عالم کی، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور جہان کیا ہے؟ جہان کا صحیح مفہوم یہ ہر مخلوق کا اپنا مستقل جہان ہے۔ ہر مخلوق کا، ستاروں کا الگ جہان ہے، سورج کا الگ جہان ہے، چاند کا الگ جہان ہے، سورج کا، آسمانوں کا الگ جہان ہے، زمینوں کا الگ جہان ہے، اور پھر جو دیگر مخلوق ذی روح ہے، وہ فرشتے ہوں، وہ انسان ہوں، وہ جن ہوں، حیوان ہوں، درندے پرندے، کیڑے مکوڑے، یہ ساری مخلوق، ہر جنس کی مخلوق کا الگ جہان ہے۔ ان سب کا رب اللہ ہے۔ کتنا وسعت ہے اس میں، سوچو تو صحیح، کتنا وسعت ہے۔ اس ذات کے شریک ٹھہرائے پھرتے ہیں، اس ذات کیا شریک ٹھہرائے پھرتے ہیں۔ اس ذات کو چھوڑ کر کوئی کس درگاہ پہ جھکا ہوا ہے، کس درگاہ پہ جھکا ہوا ہے۔ سچی بات ہے، اللہ کی عظمت ہی معلوم نہیں ہے، بس ایک طوطے کی طرح رٹا رٹایا ہے۔ اللہ کی قسم اور اللہ کے واسطے، اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ ہے کون، اس کی عظمت کیا ہے معلوم نہیں۔ رب العالمین جتنا عظیم پرہیبت جملہ، وہ ہمیں سے سرسری کہہ جاتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے اس میں حیبت اور عظمت کیا پوشیدہ ہے۔ آخری بات اس بات کے حوالے سے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا، نمبر 1 اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کے احسان مند بن جاؤ۔ تمہیں پیدا کیا اس نے، وہ تمہارا مالک ہے، تم غلام ہو اس کے، غلام۔ وہ رازق ہے تمہارا، جو کچھ کھانے پینے پہننے کو مل رہا ہے نا، زبان سے تو کہتے ہو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، کبھی دل و دماغ کو سامنے رکھ کر دل کی گہرائیوں سے پورے یقین اور بصیرت سے کہو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کہہ کے دیکھو، پھر سوچو کیا کہہ رہے ہو۔ عملی طور پر یہ مانتے ہو؟ اپنے معمولات کو چیک کرو اور پھر دیکھو کیا تم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو؟ یہ گھر، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ فیکٹری، یہ صحت، یہ جوانی، یہ اولاد، یہ بچے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، مانتے ہو؟ اور سراسر دیکھو اس رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور جس کسی نے دنیاوی طور پر تمہارے ساتھ تھوڑا سا احسان کر دیا، اس کے ساتھ کیا تعلق، اس کو سلام کرتے ہو، احسان مند ہوتے ہو، شکر گزار ہوتے ہو، اور بات بات میں تعریف و ثنا کرتے ہو، اس کو ناراض نہیں کرتے، اس کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہو، احسان مند غلام آپ کا۔ کیا یہ جذبات اس رب العالمین کے لیے ہیں جو دنیاوی طور پر کسی نے آپ پر تھوڑا سا احسان کر دیا ہے، جو اس کے ساتھ تمہاری محبت کا اور پیار کا، عقیدت کا اور احترام کا تعلق ہے؟ کیا رب العالمین کے ساتھ وہ تعلق ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم رب العالمین ایک طوطے کی طرح رٹے ہوئے جملے، جاہل سے جاہل، مشرک سے مشرک، بدعتی سے بدعتی، بدعمل سے بدعمل کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، ہر ایک کی زبان پہ اللہ کا نام آئے، اللہ کا فضل ہے، اللہ پکڑے، اللہ مالک ہے جی، اللہ خیر کرے گا، بس اسی حد تک اللہ کی ذات ہے، شکر گزاری نہیں ہے۔ آخری بات، ایک نمبر شکریہ، اور نمبر 2 جس کا تقاضا ہے، زبردست تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین کا مفہوم ہم نے بتا دیا، تو پھر
یہی ذات ہی عبودیت کی مستحق ہے، یہی ذات ہی الوہیت کی مستحق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو اللہ اللہ کیوں ہے، اللہ معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کیا کہا الحمدللہ ہے رب العالمین۔ اوپر کہا اللہ کی تعریفیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، لہٰذا اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر نمازی کہتا ہے جب یہ اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، اس کو رحمان الرحیم مان لیا، تو پھر ماننا پڑے گا ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد، صرف اسی اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اس پر تیار نہیں ہے، اس پر کوئی تیار نہیں، صرف کچھ تیار ہیں لیکن صرف پر تیار نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا، اللہ ماننے کا یہ تقاضا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں اس پر تھوڑا سا اور عرض کرنا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا، آخری جملہ ضرور کہوں گا میں، اس کائنات میں اس سے بڑا جاہل، احمق، بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اللہ کو اللہ مانے، رب العالمین مانے، خالق و رازق مانے، کائنات کا مدبر و متصرف مانے، ساری قوتوں اور طاقتوں اور عظمتوں کا مانے، پھر جھکے قبر کے آگے، پھر ہاتھ اٹھائے کسی پیر فقیر کے آگے، مخلوق کے آگے ہاتھ اٹھائے، اس سے امیدیں وابستہ کرے، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھے، اس کا خوف رکھے، اس سے امیدیں رکھے۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف احمق جاہل کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں۔ خالق مالک اور رازق کو چھوڑ کر بے کسر کمزور مخلوق سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، جھکا ہوا ہے۔ ہائے افسوس مسلمانوں پر جن کی رہنمائی کے لیے قرآن اترا، جن کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ آئے، ان کو بھی اتنی سی عقل کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔